بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ شراز ٹی وی چینل دیکھنے والوں کو دل کی گہرائیوں سے السلام علیکم۔ تو دوستوں، آج کا ہمارا موضوع ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کے اڑنے والے گھوڑے۔ دنیا کے مختلف علاقوں میں اڑنے والے گھوڑوں کو مختلف ناموں سے یاد کیا جاتا ہے۔ یونانی لوگ حضرت سلیمان علیہ السلام کے اس گھوڑے کو پگیسس کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ گھوڑا یونان میں ہوا کرتا تھا۔ رومن مائتھولوجی کے مطابق اس گھوڑے کو وہی آدمی اڑا سکتا ہے جو نیک دل کا مالک ہو۔ یہ گھوڑوں میں بہت ہی عقل مندی اور بے شمار طاقت کے حامل ہوتے تھے۔ قدیم یونانی لوگ اس اڑنے والے گھوڑے کو زیوس دیوتا کی سواری مانتے تھے، جو زیوس دیوتا کو آسمانی طاقت مہیا کرتے تھے۔ تاریخ میں جن یونیکورن گھوڑے کا ذکر ملتا ہے وہ بھی پگیسس کی نسل سے ہی تھا۔ اس کے ماتھے پر ایک سینگ تھا۔ وہ سینگ بہت ہی خوبصورت اور شفا والا مانا جاتا تھا، جس سے بے شمار بیماریوں کا علاج کیا جاتا تھا۔ یونیکورن کا ذکر جاپان، روس، چین اور یورپی ممالکوں کی تاریخوں میں ملتا ہے، لیکن ہمارا سوال یہ ہے کہ یہ اڑنے والے گھوڑوں کی نسل کیسے ختم ہوئی؟ کیونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے اڑنے والے گھوڑوں کے پر کو کاٹ دیا۔ کیا حدیث اور قرآن پاک میں اڑنے والے گھوڑے کا ذکر موجود ہے؟ ناظرین گرامی، قرآن میں اور حدیث دونوں میں ہمیں اڑنے والے گھوڑوں کی وجود کا پتہ چلتا ہے، جو کہ اس ویڈیو کے آخر میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ پرانے وقتوں میں گھوڑوں سے بے شمار کام لیے جاتے تھے۔ گھوڑوں کو جنگوں کے علاوہ سواری، نمائشوں میں خوبصورتی کے لیے بھی استعمال کیا کرتے تھے۔ اس وقت کے لوگ اپنے گھوڑوں کے ساتھ ساتھ ان کا شجرہ بھی رکھتے تھے۔ یہ گھوڑا کس نسل سے ہے؟ اس کے والدین کا کیا نام ہے؟ اس کی تاریخ پیدائش کیا ہے؟ یہاں تک کہ گھوڑوں کے مالک اپنے گھوڑوں کے دادا پردادا کا نام بھی یاد ہوتے تھے۔ ان کے شجرہ نسبت رکھتے سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ گھوڑا بڑی اعلیٰ نسل کا ہے۔ ان گھوڑوں کی پرورش کے لیے بھی بڑے بڑے تنخواہوں پر نوکر رکھے ہوئے ہوتے تھے۔ گھوڑوں کے رہنے کے لیے اعلیٰ جگہ کا بندوبست کیا جاتا تھا۔ اس زمانے میں جو آدمی اپنے گھوڑوں کا شجرہ نسبت رکھتا تھا اس کو دانا شخص مانا جاتا تھا۔ روایات میں ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بیوی ملکہ بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کے اڑنے والے تخت سے بہت خوش ہوتی تھی۔ ان کی ہی خواہش تھی کہ وہ بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اڑ کر سفر میں جائے اور سیر کے مزے حاصل کر سکے۔ ایک دفعہ اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہا کہ اے سلیمان علیہ السلام، آپ ہر وقت اڑنے والے تخت پر بیٹھ کر پوری دنیا میں سفر کرتے ہیں۔ میری بھی خواہش ہے کہ میں آپ کے ساتھ تخت پر بیٹھ کر سفر کروں۔ جب ملکہ نے اپنی خواہش کا اظہار کیا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فوراً ہوا کو حکم دیتے ہوئے فرمایا کہ ملکہ کو دنیا کی سیر کرواؤ۔ ہوا حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم سے سب کو لے کر اڑ گئی اور ایک سمندر کے بالکل درمیان میں جا کر اتار دیا۔ جس جگہ پر حضرت سلیمان علیہ السلام اور بیوی کو اتارا گیا تھا وہ 7 سمندروں کے درمیان ایک خطہ تھا۔ جبکہ ملکہ کو 7 سمندروں کے درمیان اتارا گیا، وہ تخت سے اتر کر جزیرے کی سیر کرنے لگی۔ وہ خوبصورت سر سبز
جزیرے اور خوبصورت جگہ کو دیکھ کر بہت خوش ہو رہی تھی کہ ان کا گزر ایک ایسی جگہ پر ہوا جہاں کافی گھوڑے آپس میں خوشیاں کر رہے تھے۔ اس گھوڑوں کو خوبصورت دیکھ کر حضرت سلیمان علیہ السلام کی بیوی بہت خوش ہوئی۔ جب گھوڑوں کو نظر حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر پر پڑی تو وہ گھوڑے فوراً اڑ کر غائب ہو گئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اور بلقیس بی بی کو وہ گھوڑے بہت اچھے لگے۔ وہ گھوڑے وہاں سے غائب ہو گئے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے دربار میں واپس آ کر سب جنوں کو اکٹھا کر لیا اور حکم دیا کہ اس جزیرے میں اس طرح کے گھوڑے تھے جو کہ ہم کو دیکھ کر اڑ گئے تھے، وہ اڑ کر جس جگہ بھی گئے ہیں ان کو گرفتار کر کے یہاں لے آؤ۔ تو جنوں نے کہا، اے حضور، زمین میں بسنے والے جن سمندروں میں جا کر ان گھوڑوں کو گرفتار نہیں کر سکتے، یہ کام بس ایک جن ہی کر سکتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے کہا، جو جن ان گھوڑوں کو پکڑ کر لا سکتا ہے وہ جن کون ہے اور اس وقت کہاں پر ہے؟ اس کو فوراً میرے سامنے پیش کیا جائے۔ ان جنوں نے جواب دیا کہ اے حضور، ان جنوں نے آپ کا حکم ماننے سے انکار کر دیا ہے اور کہتا ہے کہ میں آزاد رہنا چاہتا ہوں۔ وہ ہمارے گروپ سے بھاگ کر سمندر میں چلا گیا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا کہ وہ جن جس جگہ بھی ہے اس کو ہر صورت میں پکڑ کر میرے پاس لے آؤ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم سے آپ کے غلام جن اس سمندر میں چلے گئے جہاں پر وہ جن نے اپنا ٹھکانہ بنایا ہوا تھا۔ جنہوں نے وہاں جا کر بلند آواز سے کہا کہ اے ہمارے دوست جن، تو جس بادشاہ کے ڈر سے یہاں آ کر رہ رہا ہے اس بادشاہ کا وصال ہو گیا ہے، اب ہم سب آزادی سے رہیں گے۔ جب سمندری جن نے یہ بات سنی وہ اپنے سب دوستوں کے ساتھ حاضر ہو گیا، تو اس جنوں نے سمندری جن اور اس کے ساتھیوں کو گرفتار کر لیا اور بادشاہ کے پاس لے آئے۔ جہاں آ کر جب جن نے بادشاہ کو دیکھا تو وہ ڈر گیا اور کہا، اے حضور، مجھے کچھ مت کہنا، میں آپ کے حکم کے مطابق ہی رہوں گا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ میں سمندر کے ایک جزیرے پر سیر کرنے کے لیے گیا تھا، تو میں نے وہاں عجیب نسل کے گھوڑے دیکھے جو پروں کے ذریعے اڑ بھی سکتے تھے۔ آپ علیہ السلام کی بات سن کر سمندری جنوں نے جواب دیا کہ ہم کو معلوم ہے وہ گھوڑے سمندر کے کس حصے میں آباد ہیں۔ وہ سب سمندری جن ان گھوڑوں کو پاس گئے اور اسی وقت سب گھوڑوں سمندر سے پانی پی رہے تھے۔ جنہوں نے اس تدریب لگائی کہ اس کو کس طریقے سے پکڑا جا سکے، وہ اپنی ترکیب میں کامیاب ہو گئے اور گھوڑوں کو پکڑ کر حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ یہ گھوڑے جزاد نسل کے تھے جو بہت ہی تیز اور خوبصورت تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جن، انسانوں اور پروں کے الگ الگ گروپ بنائے ہوئے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان پروں والے گھوڑوں کو ایک علیحدہ لشکر بنا دیا جن کو سب سے اعلیٰ درجہ دیا گیا۔ یہ گھوڑے جنگوں اور دوسرے کاموں میں بڑی تیزی سے جاتے اور کام کر کر واپس آ جاتے تھے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام گھوڑوں کے لشکر میں پاس گئے اور گھوڑوں سے پیار کرنے لگے۔ آپ گھوڑوں کے لشکر میں اتنے گم ہو گئے کہ آپ کو پتہ ہی نہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کا وقت گزر گیا۔ جب آپ کا پتہ چلا کہ عبادت کا وقت گزر گیا ہے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے، اے سلیمان علیہ السلام،
دنیا کی نمائش اور مال میں اس قدر گم ہو گئے ہو کہ تم کو عبادت کے وقت گزرنے کا پتہ ہی نہ چلا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کا یہ عمل بالکل پسند نہیں آیا۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام یہ بات کہہ کر چلے گئے تو حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہو گئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے رو رو کر معافی مانگی اور فرمایا کہ جس چیز سے اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہوتا ہے میں اس کی قسم کی چیز کے پاس ہی نہیں جاؤں گا۔ آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بے حد شرمندہ تھے۔ انہوں نے گھوڑوں کو پیش کرنے کا حکم دیا۔ جب آپ علیہ السلام کے سامنے سب گھوڑے پیش کر دیے گئے تو آپ علیہ السلام نے جیاد قسم کے سب گھوڑوں کے پروں کو کاٹ دیا۔ اللہ پاک نے اس واقعہ کو قرآن کریم میں اس طرح سے بیان کیا گیا ہے کہ اور ہم نے داؤد کو حضرت سلیمان علیہ السلام عطا کیا، کیسا اچھا بندہ تھا، بے شک وہ رجوع کرنے والا تھا۔ جب اس کے سامنے شام کے وقت تیزرو گھوڑے حاضر کیے گئے تو کہا میں نے مال کی محبت کو یاد الہی سے عزیز سمجھا یہاں تک کہ آفتاب غروب ہو گیا، اس کو میرے پاس لوٹاؤ۔ پس بنڈلوں اور گردنوں پر تلواریں پھیرنے لگا اور ہم نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو آزمایا تھا اور اس کی کرسی پر ایک دھڑا ڈال دیا تھا۔ پھر وہ رجوع ہوا، کہا اے میرے رب مجھے معاف کر اور مجھے ایسی حکومت عنایت فرما کہ کسی کو میرے بعد شایع نہ ہو، بے شک تو بہت بڑی عنایت کرنے والا ہے۔ کچھ لوگ حضرت سلیمان علیہ السلام کے گھوڑوں کو عام گھوڑوں سے تصور کرتے ہیں اور کچھ لوگوں نے ان گھوڑوں کو کہانیوں میں ہی یاد رکھا ہے، لہٰذا حدیث مبارک میں ان گھوڑوں کا اس طرح سے ذکر کیا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تبوک یا خیبر سے واپسی ہوئی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار میں تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ حضرت عائشہ گھڑیوں کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ انہوں نے کھلونوں میں پروں والا ایک گھوڑا بھی تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا اے عائشہ یہ کیا ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا میری چھوٹی سی گڑیا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت کیا کہ ان کے اندر پروں والے گھوڑوں کا کیا راز ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم نہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پروں والے گھوڑے تھے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بات سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے اور اس روایات سے معلوم کیا جاتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس واقعی پروں والے گھوڑے موجود تھے۔ تو کیسی لگی ہماری ویڈیو کمنٹس کر کے لازمی بتائیں، اور ویڈیو کے آخر میں آپ سے گزارش ہے اگر آپ نے شراز ٹی وی یوٹیوب چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی سبسکرائب کر لیں۔ جزاک اللہ۔